سخت گرمی برس رہی تھی۔ اگر ذرا بھی اے سی والے ماحول سے باہر نکلتے تو یہ لگتا تھا جیسے پک ہی جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی میں اے سی کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ یہاں کا موسم پاکستان کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں پاکستان سے دبئی گئی تھی تو فوراً سے احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک گرم علاقہ ہے، لیکن جدید سہولیات سے آراستہ ہے، تو اس کی یہ خامی کہیں کسی کونے میں دبک کر رہ جاتی ہے۔ آج ویسے میں بہت خوش تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے، تقریباً 5 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا تھا مجھے پاکستان گئے ہوئے، اور آج میری پاکستان کی فلائٹ تھی۔ میں پچھلے 5 سال سے دبئی میں قیام پذیر تھی اور 1 سال پہلے ایک عربی سے بیاہ رچایا تھا۔ اس کے مزاج کی بھی مجھے شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کس بات پر خوش ہوتا ہے اور کس بات پر غصہ، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اسے سمجھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ اچھا نہیں تو بہتر ضرور ہے۔ میں چونکہ دولت مند تھی اور یہ دولت کیسے حاصل ہوئی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن بہرحال میں دولت مند تھی اور اسے بھی کبھی کبھار سپورٹ کر دیتی تھی۔ زیادہ تر اسی وجہ سے وہ مجھ سے خوش رہتا تھا۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن دولت جس کے پاس ہو اسی کا سکہ چلتا ہے، بس میرے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج میں بالآخر پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک ڈر سا بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی۔ میرے عربی میاں کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز دیکھ کر اسے شوق پیدا ہوا تھا کہ وہ قدرتی نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چونکہ وہ دبئی جیسے مصنوعی خوبصورتی والے ملک کا رہائشی تھا، اس لیے اسے قدرتی نظاروں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں پاکستان ٹور پر جا رہے تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی ہم سب سے پہلے اسلام آباد آئے تھے اور وہاں کے بہترین ہوٹل کا کمرہ ہمارے ٹور گائیڈ نے پہلے سے ہی بک کروا لیا تھا۔ ہماری گاڑی جیسے ہی ہوٹل کے پاس رکی مجھے اچنبھا ہوا۔ یہ اتفاق تھا کہ کچھ اور میری دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ میں نے عربی سے شادی خود کو بیوہ ظاہر کر کے کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میرا پہلا شوہر مر چکا ہے۔ اندر ہوٹل میں قدم رکھا ہی تھا کہ انٹرنس پر ہجوم میں گھرے ہوئے شخص پر نظر پڑی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے عربی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میرا خوف مجسم شکل لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ جی ہاں، میرا پہلا شوہر زندہ صحیح سلامت کھڑا میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہا تھا اور میرے پیروں تلے زمین کھسک رہی تھی۔ ماہی ماہی کہاں ہو؟ جواب تو دے دو، یہ کس مرن جوگ نے موٹر کھلی رکھ چھوڑی ہے؟ خالہ کی گرجدار آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے حسب معمول ناک سے مکھی اڑائی اور منہ پر میجاگی ظاہر کرتے ہوئے رونی سی شکل بنائی۔ ہائے اللہ خالہ، قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ تو کس نے کیے ہیں؟ ارے آسمان سے کیا تمہارا چاچا ماما اترا تھا مشین کھولنے کے لیے؟ خالہ نے اس کی رونی شکل کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اس سے پہلے کہ خالہ مزید کچھ کہتی میں گلا پھاڑ کے رونے لگی تو خالہ کے سر میں درد ہونے لگا۔ خالہ نے مجھ سے کہا، اچھا اب جاؤ، تم میرے سر میں درد نہ کرو بلکہ کچن میں جا کر آٹا گوندنا شروع کرو، میں آ کر روٹیاں بناتی ہوں، ابھی اصفہان آتا ہی ہوگا۔ خالہ کی بات سن کر میں کچن میں آ گئی تھی اور آٹا گوندنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر آٹے میں پانی زیادہ ڈال دیا جس سے آٹا لئی کی طرح ہو گیا اور میں مسکرانے لگی۔ اب مجھے خالہ کے اندر آنے کا انتظار تھا کہ کب وہ اندر آئیں، کب مجھے ڈانٹ پڑے اور خالہ پھر سے مجھے کمرے میں ہی بھیج دیں کہ جاؤ، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ اور وہی ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اندر آئیں تو ماہی نے مزید آٹا ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آنسو بہائے تھے۔ آٹے کے اندر پانی تیرتا دیکھ کر ان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ آٹا ختم تھا اور جتنا تھا وہ لئی بن چکا تھا۔ اب وہ روٹیاں کیسے بنائیں گی؟ انہوں نے 2 جھموکے ماہی کی پیٹھ میں ٹھونکے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میرے کہنے کے باوجود بھی کچن میں نہ جایا کرو، جب بھی جاتی ہو راشن کا نقصان ہی کرتی ہو۔ ماہی کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہی تو وہ چاہتی تھی، وہ واپس اپنی نانی کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ممانی کے رویے کو دیکھتے ہوئے اسے خالہ اپنے گھر لے کے آئی تھیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ماہی خود ہی قصوروار تھی۔ اس نے خود سے دوسروں کو تنگ کرنے کی ایک ضد لگائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ دوسروں سے لینا چاہتی تھی اور اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میرا نام ماہین شفقت ہے اور سب پیار سے مجھے ماہی بلاتے ہیں۔ اب تو یہ میرا نام ہی بن گیا ہے۔ ہر کوئی چاہے وہ غصے میں ہو، ضد میں ہو یا نفرت میں، سب کے سب مجھے ماہی بلاتے ہیں۔
میرے والد شفقت صاحب تھے، جنہوں نے میری امی کو پسند کی شادی کے لیے ورغلایا اور ان سے بھاگ کر شادی کی۔ یوں میری امی نے بدنامی کا طوق پہن کر ان سے شادی کی اور پیچھے ایک خالہ اور 2 ماموں بما والدین کو صدمہ پہنچا گئی۔ شادی کیا ہی چلتی، سسرال والوں نے انہیں دل سے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ شفقت صاحب یعنی میرے والد، جن کے دل میں ذرا سی بھی شفقت نہیں تھی، انہوں نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں کو طلاق دے دی۔ تب تک ماں کی کوکھ میں پل رہی تھی۔ انہوں نے ذرا برابر بھی میری پرواہ نہ کی اور میری ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ امی جو پیچھے ساری ہی کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب کیسے جا سکتی تھیں؟ انہوں نے کافی حد تک کوشش کی کہ وہ سنگل پیرنٹ بن کر مجھے پال لیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہاسٹل میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن آخر کب تک؟ میں بہت چھوٹی تھی اور امی بہت کم عمر۔ بالآخر انہیں اپنے والدین کے گھر جانا پڑا، اور والدین کے گھر ان کی عزت خاک میں پہلے سے ہی ملی ہوئی تھی۔ اب اور انہیں بھلا کیا عزت چاہیے تھی؟ انہیں تو بس زندہ رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی اور 2 وقت کی روٹی، جو ان کے گھر والوں نے ان پر رحم کھا کر دے دی تھی۔ رحم تو جانور پر بھی انسان کھا ہی لیتا ہے، پھر وہ تو ان کی اپنی اولاد تھی، تو وہ کیسے انہیں چھوڑ سکتے تھے؟ البتہ رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بات بات پر تانے میری ماں کو ملتے رہتے تھے، اور میں یہی تانے سنتے سنتے بڑی ہوئی ہوں، لہٰذا اب مجھے کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو مجھے ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا کہ میرے دماغ نے یہ اثر قبول کرنا بچپن سے شروع کر دیا تھا۔ اب اسے کچھ بھی انہونی نہیں لگتی تھی اور نہ ہی مجھے رونا آتا تھا۔ امی کو نانا ابو نے کوارٹر کے برابر والا ایک کمرہ خالی تھا، وہ دے دیا تھا۔ وہاں امی سلائیاں کرتی تھیں اور مجھے پالتی تھیں۔ میں انتہائی چھوٹی تھی، اس لیے دودھ کے خرچے وغیرہ وہ سب نانا ابو برداشت کرتے تھے۔ پھر میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو نانا ابو نے بھی ان خرچوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اس لیے میں ہمیشہ خود کو بچپن سے ہی پیسوں کے لیے سسکتے پایا تھا۔ میری ذرا سی خواہش پر امی مجھے بہت مارا کرتی تھیں تاکہ وہ خواہش میں بھول جاؤں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں خواہش تو نہیں بھولتی، لیکن ان کا رویہ میرے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور کبھی نہیں نکلتا۔ میں 10 سال کی تھی جب امی کو ٹی بی ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت کھانستی رہتی تھی۔ نانا ابو کو بھی فکر تو تھی، لیکن اب وہ خود بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے بچے جوان ہو گئے تھے، یعنی اب ماموؤں کی شادیاں ہو گئی تھیں، تو ان کا کنٹرول گھر پر سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے امی کو سپورٹ کر سکتے تھے؟ لہٰذا امی کی طبیعت بگڑتی گئی اور بالآخر وہ ٹی بی جیسے مرض میں وفات پا گئیں۔ یتیم تو میں پہلے ہی ہو گئی تھی، اب ماں بھی چلی گئی تھی تو پہلے سے زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ پہلی اور آخری دفعہ تھا کہ میں روئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں مضبوط بننا چاہتی تھی، میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میری پیدائش میرا گناہ نہیں ہے۔ نانا ابو نے دیکھا کہ 10 سال کی بچی کیسے کوارٹر میں اکیلی رہے گی اور کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، تو وہ مجھے اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ نانی تو ان کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھیں، آخر وہ ماں تھیں اور اپنی بیٹی کو کھو چکی تھیں، لیکن اس کی نشانی کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ لیکن بیٹوں کے آگے وہ بھی مجبور تھیں۔ ماموں نے تو کئی بار کہا تھا کہ اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن نانا ابو نے منع کر دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی ذات ہے، اسے کیسے ایسے لڑکے کے حوالے کر دیا جائے جس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، تو وہ اس کا کیا خیال رکھے گا؟ چنانچہ نانا کی وجہ سے میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ نانا ابو بھی اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور کئی بیماریوں نے آ گھیرا تھا۔ ماموں تو شروع سے میرے خلاف تھے۔ ایک خالہ تھیں جو کبھی کبھی رحم دلی دکھاتی تھیں، وہ حالانکہ شادی شدہ تھیں اور بہت کم ہمارے گھر آتی تھیں، لیکن جب بھی آتی تھیں تو میرے لیے تحفے تحائف لاتی تھیں، کھلونے کپڑے وغیرہ لاتی تھیں۔ مجھے اپنا آپ عجیب بھکاری سا محسوس ہوتا تھا کہ سب مجھ سے پھاڑ کھانے والے انداز میں رہتے تھے، اور خالہ اتنا پیار نچھاور کرتی تھیں تو مجھے ان کا یہ پیار مصنوعی لگتا تھا۔ اب یہ اللہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، لیکن وہ اکثر نانی سے ممانی کے رویے کا ذکر کرتی تھیں۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ بوجھل دل اپنا محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں، خاص طور پہ ماموں اور ممانی وغیرہ۔ پھر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو ان کے تانے سننے سے مجھے پتہ لگا کہ میری ماں کا قصور تھا۔ ایک آدمی کو پسند کر کے اس کے ساتھ شادی کرنا اور اس کے قصور کا انجام میں بچپن سے بھگت رہی تھی۔ البتہ اس وقت میں نہیں سمجھتی تھی تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب تو سمجھ آ گئی تھی۔ اب تو دماغ ساری باتیں سمجھ جاتا تھا اور دل خاموش رہتا تھا کہ یہی میرا نصیب ہے، اور مجھے چپ چاپ یہ ساری باتیں سہنی ہیں، سننی ہیں اور خاموش رہنا ہے۔ لیکن آخر کب تک دل و دماغ کی جنگ جاری رہتی؟ آخر دماغ نے مجھے حوصلہ دیا
کہ میں اپنی زندگی ایسے بسر نہیں کروں گی جس طرح میری ماں نے روتے روتے بسر کر دی تھی۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا اور اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ جو مجھے رلانا چاہتے تھے میں انہیں پلٹ کر رلانا چاہتی تھی، جو مجھے مارنا چاہتے تھے میں بھی پلٹ کر انہیں دو دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی۔ آخر میں بھی انسان تھی، میری پیدائش تو میرا قصور نہیں تھا نا، تو پھر کیوں مجھے سزا دی جا رہی تھی؟ کوئی بھی انسان خود سے غلط عادتوں میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے پاس کے رویے ہیں جو انسان کو اس حد تک غلط کام کرواتے ہیں جو اس نے کبھی زندگی میں سوچے بھی نہیں ہوتے۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے اور میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ممانی نے مجھے گھر کی ماسی بنا کر رکھا تھا۔ وہ صبح سے لے کر رات تک مجھ سے کام لیتی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے تانے تشنے بھی دیتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، جب صبح سے لے کر رات تک سارے کام بھی کرواتی ہیں اور تانے بھی دیتی ہیں، پھر کہیں جا کر ایک وقت کی روٹی ملتی ہے۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی تھی اور میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ میں کسی کے سامنے رو کر انہیں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کمزور ہوں، میں مضبوط بننا چاہتی تھی۔ ایک بار تو حد ہو گئی تھی، ممانی نے صبح سے کپڑوں کی مشین لگائی ہوئی تھی اور چونکہ ان کے میکے میں پانی آنا بند ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے میکے کے کپڑے بھی یہاں لا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے میکے میں 5 بھائی تھے اور ان 5 بھائیوں کی 5 بیویاں اپنے بچوں سمیت کپڑے لا کر میرے سر پر تھوپ دیے تھے کہ یہ بیٹھ کر دھو دو۔ اس دن میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں صرف آپ کے بچوں کے اور ماموں کے کپڑے دھو دوں گی، لیکن آپ کے بھائی بھابھیوں کے کپڑے میں نہیں دھوں گی۔ میرے اس طرح صاف اور ٹکے سے جواب پر ان کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ کیا انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں بھی انسان تھی، یا وہ خود بھی ایک دن میں اتنے کپڑے دھو سکتی تھیں؟ نہیں، نہ وہ خود یہ سب کر سکتی تھیں، اور پھر میں کم عمر سے وہ یہ سب کیسے توقع کر سکتی تھیں کہ میں یہ سارے کام ایک دن میں انہیں کر کے دے دوں گی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں مر کر بھی وہ کام نہیں کروں گی۔ میں ماہی تھی اور ماہی بن کر رہوں گی، میں اپنی ماں شگفتہ نہیں بنوں گی۔ وہ شائستہ ہی رہی اور کسی کے سامنے نہ بولی اور اس دنیا سے ہی چل دی۔ میرے منع کرنے پر ممانی نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا اور ماموں سے مار کھلوائی تھی۔ میں نے چپ چاپ مار کھا لی تھی، لیکن کام پھر بھی نہیں کیا تھا۔ جو کام میری ذمہ داری نہیں تھا وہ میں کیوں کرتی؟ پھر انسان کہتا ہے کہ یہ انسان ایسا کیوں ہو گیا، اس کا ایسا رویہ کیوں ہو گیا، یا یہ کہانی کا یا معاشرے کا ولن کیوں ہے؟ لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ معاشرہ خود ہی ولن بناتا ہے۔ کہانی میں ولن جو ہوتا ہے وہ اسی معاشرے کی تخلیق ہوتا ہے، لیکن تب سب لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اب میں وہی کرتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا۔ ممانی اگر مجھے کہتی تھی کہ آٹا گوندو اور میرا دل چاہ رہا ہوتا تھا تو تبھی میں آٹا گوندھ دیتی تھی۔ ممانی اگر کہتی تھی کہ کپڑے دھو دو اور اگر میرا دل چاہتا تھا تبھی میں کپڑے دھوتی تھی، ورنہ میں نہیں دھوتی تھی۔ اور اس کی سزا مجھے یہ ملتی تھی کہ وہ مجھے کھانا نہیں دیتی تھی۔ میں بھوکی رہ سکتی تھی لیکن اب اتنا نہیں گر سکتی تھی۔ میں نے ویسے بھی بچپن میں کون سا عیش کیے تھے جو اب عیاشی کی عادت تھی، اور کھانا مجھے پورا پورا چاہیے تھا۔ مجھے تو بس اگر ایک وقت میں سیب کھانے کو مل جاتا تو میرا پیٹ اگلے کئی دنوں تک بھرا رہتا تھا۔ میرے ایک پیٹ کو میرے منہ کے ذائقوں کی عادت نہیں لگی ہوئی تھی، اور مجھے کبھی کبھی اپنی ماں کی وہ مار یاد آتی تھی جو میری خواہش کرنے پر وہ مجھے مارا کرتی تھی۔ اس وقت تو وہ مجھے ظالم لگتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آتا تھا کہ وہ مجھے اسی وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جلدی ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی اور میری ماں ہی اکیلی رہ جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، لیکن جس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا قصور کچھ بھی نہیں، اس دن میں نے سب کو نہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ جب برا بننا ہے تو نہ کہہ کر بن جاؤ، یہی میرا اصول تھا۔ ممانی کی ایک بیٹی مجھ سے 5 سال بڑی تھی اور اب اس کے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ ایک دن ایک رشتے والے تشریف لائے تھے اور مجھے انہوں نے چھپنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کی ہدایت میرے دل پر چوکی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں چھپوں گی تو نہیں، بلکہ صفائی کے بہانے بھی وہاں ڈرائنگ روم میں ضرور آؤں گی تاکہ دیکھ سکوں کہ لڑکا کون ہے، کیونکہ تیاریاں تو بہت زیادہ ہی اسپیشل قسم کی ہو رہی تھیں اور میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ ایسا کون سا شہزادہ گلفام آ رہا ہے حسنا کے لیے کہ پورے گھر کو ہی سجایا جا رہا ہے۔ میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ میرے نانا لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، اور میرے باپ جس نے پلٹ کر مجھے کبھی زندگی میں پوچھا تک نہیں، وہ لوگ متوسط طبقے کے تھے۔ لہٰذا گھر کی اس قدر سجاوٹ صفائی ستھرائی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے جس کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی تانکا جھانکی کی اور تھوڑی سنگن سے مجھے پتہ چل گیا تھا
ممانی نے تو مجھے خالہ کے گھر بھیجنے تک کا پلان بنا لیا تھا، لیکن نانی امی نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ میرے کمرے میں رہ لے گی، تم اب اس پر اتنا بھی ظلم مت کرو۔ اور میرے سر پر تو ممانی سے بدلہ لینے کا جیسے جنون سا طاری تھا۔ وہ کیسے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ظلم کر سکتی ہیں؟ ان کی اپنی بھی تو ایک لڑکی تھی جس کے لیے وہ دل و جان سے تیاریاں کر رہی تھیں۔ ایسے موقع پر مجھے میری ماں بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ جیسی بھی تھی تو میری ڈھال۔ اس کے جاتے ہی میری ڈھال ہٹ گئی تھی۔ اب جو کوئی بھی آتا میری ذات کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ میں بظاہر تو بہت بہادر بنتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرے اندر خوف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور بعض اوقات تو مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں سب کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں آخر کس سے کہتی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر وہ وقت آ گیا تھا اور ان کا اسپیشل قسم کا مہمان تشریف لے آیا تھا، اور واقعی وہ مہمان خاص مہمان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ 16ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی، اور اس موقع پر تو دل ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی چاہتا رہے اور ہم اس کی چاہت کی باتیں سنتے رہیں۔ شہزادہ گلفام کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ حسنہ کتنی خوش قسمت ہے، اگر اس کا یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کی تو موجیں ہی ہو جائیں گی، کیونکہ شہزادہ گلفام اپنی بڑی سی مرسیڈیز میں تشریف لے آئے تھے اور ان کا نام حسان تھا۔ یہ سب میں نے اوپر کوریڈور سے دیکھا تھا، نیچے جانے کی تو مجھے اجازت نہیں تھی۔ خیر رشتہ طے پا گیا تھا اور حسنہ اب حسان سے منسوب تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ حسنہ کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، لیکن دل ہی دل میں کہیں اندر بہت غبار بھی جمع ہو گیا تھا کہ کیا ساری محرومیاں میرے لیے ہی لکھ دی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میں نے حسنہ کے لیے ایک تحفہ خریدا تھا۔ یقیناً وہ معمولی تھا، لیکن میرے لیے تو بہت اچھا خاصا تحفہ تھا، کیونکہ میں نے اسے اپنی جمع پونجی سے خریدا تھا، اور جب میں نے اس وقت مبارکباد دیتے ہوئے وہ تحفہ اسے دیا تھا تو اس نے حقارت سے وہ تحفہ میرے منہ پر مار دیا تھا اور مجھے دفع ہونے کا کہا تھا۔ تب مجھے بہت زیادہ رونا آیا تھا، اور بہت ضبط کے باوجود بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یعنی حسان جیسے امیر شخص سے منسوب ہونے کے بعد اسے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے اور میری یوں تحقیر کرے۔ میں نے اس سے سوال کر ہی لیا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے مجھے مزید دھمکایا اور یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھانے لگی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تو سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ اتنے میں حسان کی انٹری ہو گئی تھی۔ وہ بن بلائے وہاں پہنچ گیا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو شاید اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ وہ ایسے لوگوں میں شادی کرنے جا رہا ہے جو مظلوم پر ظلم کرتے ہیں۔ حسان کو دیکھتے ہی سب نے مجھے وہاں سے رفو چکر کر دیا تھا اور میں کمرے میں آ گئی تھی، لیکن مجھے اس طرح منظر عام سے ہٹائے جانے پر حسان کے ذہن سے تو وہ منظر نہیں ہٹے گا کہ کس طرح حسنہ مجھے تھپڑوں سے میرا منہ لال کر رہی تھی۔ خیر تھوڑے دنوں بعد مجھے خبر مل گئی تھی کہ حسان نے حسنہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، اور ممانی نے اس ساری بات کا ملبہ میرے اوپر ہی گرا دیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے در پر ہو گئی تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی، اور زندگی کی ساری کڑواہٹ جو زندگی نے میرے اپنے اندر بھر دی تھی وہ میں نے خالہ کے اندر، خالہ کے گھر میں انڈیلنی شروع کر دی تھی۔ دن رات گزر رہے تھے، اب مجھے نانی کے گھر کی شکل بھی یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ وہاں میری شکل دیکھنے کا کوئی روادار نہیں تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے دروازے سے حسان آتا دکھائی دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ سچ میں حسان ہی تھا۔ میں اسے دیکھ کر اندر آ گئی تھی اور خالہ کو بتایا تھا کہ باہر کوئی لڑکا آیا ہے۔ خالہ باہر گئی تو کافی دیر بعد اندر آئی تھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی حسان ہے جو حسنہ کا منگیتر تھا، اور حسنہ کا تمہارے ساتھ سلوک دیکھ کر اس نے تمہارے لیے منگنی توڑ دی، وہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، اور میری یہ حالت دیکھ کر خالہ بھی ہنس پڑی تھی۔ ایک خالہ ہی تھیں جو مجھ سے کبھی کبھی پیار سے بات کر لیتی تھی، ویسے تو ڈانٹتی بھی رہتی تھی کیونکہ میرے کام ہی الٹے ہوتے تھے، اور میں نے نانا نانی ماموں ممانی سب کے بدلے خالہ سے لینا شروع کر دیے تھے، جو کہ میرے حساب سے غلط ہی تھا، لیکن میں کیا کرتی، حالات نے مجھے ایسا بنا دیا تھا۔ حسان کے رشتے کی بات سن کر گھر میں بھونچال آ گیا تھا، سوائے خالہ کے سب اس رشتے کے خلاف تھے، لیکن خالہ میری ڈھال بنی رہی۔ حسان جو کہ بہت پیسے والے تھے، امیر تھے، مجھے ان کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میں نے تو صرف انہیں دیکھا ہوا تھا، نہ ان سے بات کی تھی، نہ ان کی شخصیت کو جانتی تھی، مجھے تو صرف پیسے نے متاثر کیا تھا۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی تھی۔ میں نے زندگی سے یہ سبق حاصل کیا تھا
کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور پیسہ نہیں تو آپ کی حیثیت ایک فقیر اور بھکاری سے بھی کمتر اور بدتر ہے۔ میرے حالات نے تو کم از کم مجھے یہی سب کچھ سکھایا تھا۔ حسان آخر میرے نصیب میں تھے تو میری ان سے شادی ہو گئی، اور یہی بات میرے ننیال میں کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے خالہ کو بھی خبردار کیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھیں گی تو ان سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حسان سے شادی کرنے کے بعد سب نے مجھ سے خالہ سمیت رابطہ ختم کر دیا تھا، اور یوں میری زندگی میں اب صرف حسان باقی رہ گئے تھے۔ ابھی میری شادی کو محض 15 دن ہوئے تھے، اور یہ 15 دن میری زندگی کے 18 سالوں سے کئی بہتر تھے جو میں نے ننیال میں گزارے تھے۔ حسان عجیب شخصیت کے مالک تھے، شادی کے تھوڑے عرصے بعد بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ وہ ہر وقت مجھے کہتے کہ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، چیک اپ کروانا ہے، تو مجھے شک ہوتا کہ آخر انہیں ایسی کون سی بیماری ہے کہ انہیں علاج کے لیے کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک جانا پڑتا ہے، کبھی لندن، کبھی امریکہ، کبھی آسٹریلیا۔ ان جگہوں کے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواتے تھے۔ یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ حسان کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں تھا، انہوں نے ہی اتنی دولت چھوڑی تھی، اور حسان ان کا اکیلا ہی مالک تھا، نہ ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن۔ لیکن جب وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے چھوڑ کر مجھے اپنا چیک اپ کروانے نکل جاتے تو مجھے سخت ویرانی سے خوف آتا، اور میں سارا دن ڈرتے ڈرتے گزار دیا کرتی تھی۔ ان کے چیک اپ کو کبھی مہینے تو کبھی 4 مہینے بھی لگ جاتے تھے، اور وہ واپس نہ آتے تھے۔ آخرکار ایک روز وہ گھر آئے تھے اور انہیں شدید اٹیک آیا تھا، یعنی وہ واقعی میں بیمار تھے، اور میں جو سمجھتی تھی کہ وہ بیماری کی ایکٹنگ کرتے ہیں وہ سچ نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ زندگی ایک بار پھر میرے ساتھ وہی کھیل کھیلنے والی ہے جو پچھلے 18 برس سے کھیل رہی تھی۔ اب مجھے اپنے آپ سے بھی غصہ آنے لگا تھا کہ کیسی زندگی ہے، ابھی خوشیوں کے چند لمحات ہی آئے تھے اور اب پھر سے یہ فکر مندی کے دن۔ بجائے اس کے کہ میں حسان کا ساتھ دیتی، میں اس سے جھنجھلانے لگی تھی۔ ویسے بھی وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، اور یوں بھی ہماری کوئی ذہنی ہم آہنگی تو تھی بھی نہیں۔ حسان کی ساری دولت مجھے تو اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ حسان کے علاج میں خرچ ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ کئی بینک اکاؤنٹ خالی ہو گئے تھے، اب صرف 2 ہی بینک اکاؤنٹ بچے تھے جو کہ میری نالج میں تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر کسی اچھے سے ملک میں نکل جاؤں اور وہاں اپنی زندگی گزارنے لگوں۔ ویسے بھی حسان کے پاس زندگی کے چند ہی دن باقی رہ گئے تھے، اور وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ وہ ویسے بھی چند دنوں کے مہمان نظر آتے تھے، اور اگر میں ان کی خدمت گزاری میں لگ جاتی تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑتا کہ ان کے پاس تو خدمت گزاری کے لیے نوکروں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ ادھر حسان کو شدید دماغی دورہ پڑا تھا اور وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ اب تو میں اور بھی زیادہ اکیلی ہو گئی تھی، گو کہ مجھے ان سے محبت تو نہ تھی، مگر مجھے ان سے انسیت تو ہو ہی گئی تھی، اور وہ تو انسان کو جانوروں سے بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اب مجھے اپنا آپ پھر سے اکیلا لگنے لگا تھا۔ میری زندگی ایسی تھی، گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ حسان نے سچ شکر پاور آف اٹارنی مجھے دیا ہوا تھا، اور یہ بھی ان کے کوما میں جانے سے چند دن پہلے ہی ہوا تھا، اور میں اس پر حسان کی بہت زیادہ شکر گزار تھی تاکہ مجھ پر پیسوں کی کوئی تنگی نہ ہو۔ لیکن میں بھی آخر انسان تھی، زندگی نے اتنا سب کچھ سکھا دیا تھا، اتنا سب کچھ برت لیا تھا کہ اب یہ تکلیف مجھے بہت زیادہ بڑی لگ رہی تھی، اور میں اس سے فرار حاصل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ حسان کو کوما میں گئے ہوئے 2 مہینہ تھا، اور میرا دل مجھے مسلسل ورغلا رہا تھا کہ میں حسان سے خلا لے کر اس کی جتنی بچی کچی دولت ہے وہ جمع کر کے کسی دوسرے ملک جاؤں اور وہاں اپنی زندگی گزاروں، اور میں نے اسے عملی جامہ بھی پہنایا تھا۔ میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا، جس کا رزلٹ پورے 2 مہینے بعد آیا تھا، اور مجھے خلا مل گئی تھی، یعنی میں اب حسان کی بیوی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی میں حسان کی ساری دولت اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا چکی تھی، اور یہ دولت اتنی کافی تھی کہ میں کوئی 2-3 سال کسی اچھے سے ملک میں اچھی سی زندگی گزار سکوں۔ چنانچہ میں نے حسان کا گھر چھوڑا تھا اور دبئی کی راہ لی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ سب سے اچھا شہر ہے جہاں اچھی اور خوبصورت زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہاں میں نے ایک عربی سے شادی کر لی تھی، خود کو بیوہ ظاہر کر کے، تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ دولت میرے مرحوم شوہر کی ہے۔ ویسے بھی مجھے پکا یقین تھا کہ حسان قومے میں رہ کر ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ میرے دن اچھے گزرنے لگے، اور مجھے لگا کہ حسان کے ساتھ گزرے ہوئے 15 دن اور یہ دن جو میں عربی کے ساتھ گزار رہی تھی میری زندگی کے اچھے دن ہیں۔ میرے عربی شوہر جس کا نام حبیب تھا، اس نے مجھے پاکستان ٹور پر لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا،
اور میں بھی دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تھے اور ایک مشہور ہوٹل میں رکنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہاں میرے ساتھ ایک عجیب ہی واقعہ ہوا تھا، یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی مجھے اس جگہ پر بھی لا کھڑا کرے گی اور میرے ساتھ اس قدر دھوکہ کرے گی۔ وہاں ہوٹل کی انٹرنس پر ہی مجھے میرے پہلے شوہر یعنی حسان نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ذرا دیر کے لیے ٹھہر سے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ مسکرائے تھے اور میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اس شخص کو مجھ پر غصہ کیوں نہیں آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی مجھے حسنہ نظر آئی تھی۔ مجھے اس نے نظر انداز کیا تھا جیسے مجھے جانتی نہ ہو، لیکن وہ حسان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اور اس کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا بلکہ مجھے بیوقوف بنا دیا گیا ہے۔ حبیب بہت زیادہ تھک گئے تھے، اس لیے ہوٹل کے روم میں چلے گئے تھے۔ اب میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ تب حسان نے مجھے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا کہ میں نے تمہارے پورے ننیال کے ساتھ مل کر تمہیں بیوقوف بنایا تھا کہ تم ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، اور یہ منصوبہ ہم نے حسنہ کی منگنی کے بعد ہی بنا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی وہاں کھڑی نہیں ہو سکوں گی، یعنی خالہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے کوئی لہو نکال رہا ہے، جیسے میرے جسم کو کوئی چیر رہا ہے۔ حسان نے مجھ سے کہا تھا کہ حسنہ نے مجھے کھلی اجازت دی تھی کہ میں کوئی 10-15 دن تمہارے ساتھ گزاروں اور پھر بیماری کی ایکٹنگ کروں تاکہ تم خود ہی بیزار ہو کر جتنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے میں نے چھوڑے تھے اتنے ہی پیسے لے کر تم یہاں سے چلی جاؤ اور ہمیں زندگی میں سکون ہو جائے، تمہاری منحوسیت کا سایہ ہم پر سے اٹھ جائے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ انہوں نے تو مجھے مل کر بیوقوف بنایا تھا، یعنی میں ان کی زندگی میں اتنا بڑا کانٹا تھی کہ انہوں نے میری زندگی کو ہی کھلواڑ بنا لیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے لالچ دکھائی تھی اور حسان کی دولت پر نظر جما رکھی تھی، لیکن میں کیا کرتی کہ مجھے ایسا بنانے میں اور میرے کردار کو ولن بنانے میں ان لوگوں کا ہی ہاتھ تھا۔ جن دنوں حسان مجھے بیوقوف بنا کر لندن امریکہ چیک اپ کروانے کا کہہ کر جاتے تھے، انہی دنوں انہوں نے حسنہ سے نکاح کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میں وہاں گھر میں اکیلی روتی رہتی، ڈرتی رہتی، سڑتی رہتی، اور یہ یہاں حسنہ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے رونا آ گیا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن یہ سب تو مجھ سے کروایا گیا تھا، اور ماہی کو اتنا حقیر سمجھا گیا تھا کہ اسے چند ٹکے کی خیرات دے کر اس کے بدلے اس کی زندگی کو خریدا گیا تھا۔ میں تبھی تو اپنے اور حسان کے درمیان کوئی کنیکشن، کوئی سکون محسوس نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ حسان خود ہی میرے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کے محض 10-15 دنوں کے اندر ہی حسنہ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے دور کیوں رہتا تھا، وہ کیوں مجھ سے اپنا حق وصول نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بیمار نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ سب مل کر مجھے بیمار بنا رہے تھے، مجھے ذہنی مریض بنا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ سب مل کر مجھ پر ہنس رہے ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل کا چپا چپا، ہوٹل کی تمام در و دیواریں مجھ پر مل کر ہنس رہی ہیں اور میرا مذاق اڑا رہی ہیں کہ ماہین یعنی ماہی شفقت جو سمجھتی رہی کہ اس نے سب کو بیوقوف بنایا ہے، خود ہی دوسروں کے ہاتھوں بیوقوف بنتی رہی اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ میں نے ہوٹل میں آتے ہی اپنا ٹور کینسل کر دیا تھا اور حبیب کو کوئی بھی وجہ بتائے بغیر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کسی دوسرے ملک میں اپنے یہ خوبصورت دن گزار لیں گے۔ چونکہ میری لالچ تھوڑی تھی اور ان کا دھوکہ زیادہ تھا، لہٰذا اللہ نے مجھ پر رحم کیا تھا اور مجھے حبیب جیسے ساتھی سے نوازا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ آگے بھی وہ میرے ساتھ ویسے ہی رہیں، لہٰذا میں چپ رہی تھی اور اسے کچھ بھی سچ نہیں بتایا تھا۔ میں پاکستان سے باہر نکل آئی تھی اور پھر کبھی دوبارہ یہاں قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سرزمین نے مجھے صرف کانٹے ہی کانٹے دیے تھے، جس کی چبھن مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔